میرا بچپن جہاں گزرا وہ بستی چھن گئی کیوں کر. میرا بچپن جہاں گزرا وہ بستی چھن گئی کیوں کر. میری بستی میرے خوابوں کی ہستی بن گئی کیوں کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج 15 نومبر 2022 فرینکفرٹ جرمنی سے افضل وینس آپ کے ساتھ مخاطب. یہ خوبصورت مناظر جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ایک شعر بھی سنا، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. جس شخص نے بھی اس بستی کے اندر اپنا بچپن یا جوانی گزاری ہے، جب اس کے سامنے یہ مناظر دوبارہ آتے ہیں تو آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں. اس بستی کی گلیاں، یہ بازار، یہ دیکھیں، یہ جو گول بازار کے جو مناظر ہیں یہ آج سے چند سال پرانے ہیں، لیکن جب بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ دکانیں، وہ منان آئس کریم، وہ برقعوں والی دکانیں، زیورات، رشید بوٹ ہاؤس، اسی طرح کی جو باقی دکانیں ہیں، پھر رہائشیں ہیں، پھر دفاتر ہیں، وہ ہمارے تصور میں تازہ ہو جاتے ہیں. آج ان خوبصورت یادگار نظاروں کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ دو مرحومین کا ذکر کرنا مقصود ہے. یہ عادت کچھ عرصہ سے میں نے اپنائی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی بزرگ یا کوئی جوان یا ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے جس کی یادیں اس بستی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو میں ان کا ذکر اپنے الفاظ میں ضرور کرتا ہوں، تاکہ ان کے جو عزیز و اقارب جو پوری دنیا میں بس چکے ہیں ان تک یہ الفاظ پہنچیں، ان تک یہ ہماری جو دعائیں ہیں یا ہمارا جو ذکر ان بزرگوں کا کرنا، ان کو اس کے ساتھ کچھ تسلی ہو، ان کا جو غم ہے وہ کچھ ہلکا ہو. ہم اس بستی کے اندر جو لوگ آباد ہیں، جو ابھی باہر نہیں آ سکے، ان کے ساتھ بھی اس گفتگو کے ذریعے شامل ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں کتنے ہی خوبصورت مناظر ہیں. پہاڑوں کے آگے یہ نئے گھر بن چکے ہیں ڈاکٹرز کے لیے. کوئی زمانہ تھا یہاں بالکل کھلے میدان تھے اور پتھر تھے. اب یہ بستی آہستہ آہستہ نئے گھروں، یہ تنگ گلیاں، پھر ان کے اندر جب برسات کے موسم میں جو پانی کا اکٹھا ہو جانا، جو شخص بھی دنیا میں بیٹھے ہوئے ان مناظر کو دیکھے گا وہ کوشش کرے گا کہ اپنے اپنے جو گھر ہیں یا اپنی جو گلیاں ہیں ان کو پہچانے، اور اس کی یاد تازہ آٹومیٹک ہو جائے گی. ہمارے جو دو بزرگ ہم سے جدا ہو گئے، ان میں سے ایک جو ہیں وہ جرمنی میں تھے، ہمبرگ میں. محترم خواجہ منور احمد صاحب، ان کے والد کا نام خواجہ محمد شریف تھا. ربوہ کی ایک معروف شخصیت تھی. خلفاء کے ساتھ ان کو کام کرنے کا موقع ملا. پھر دوسری جو شخصیت ہیں وہ ان کی وفات آج ہوئی ربوہ میں. وہ بھی بہت معروف شخصیت، وہ جنرل سعید اوان صاحب. 80 سال کی عمر میں ظہر کی نماز کے بعد جب وہ واپس گھر تشریف لائے تو ٹھیک ٹھاک بالکل اچانک ہارٹ اٹیک، اور پھر ہسپتال پہنچنے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی. یہ گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، یہ انہی گھروں میں یہ بزرگ جو باہر آ گئے یا ہم جیسے یا اور ملکوں میں جو آباد ہو گئے، انہی گلیوں میں، اسی مٹی پہ، انہی سڑکوں میں کھیل کے بڑے ہوئے. اور یہ مناظر جو چھوٹے میں نے کاٹ یہ دیکھیں، اونچائی سے بڑا خوبصورت منظر ہے ربوہ کا. جب ہم وہاں ہوتے تھے بچپن میں تو یہ کوئی تصور بھی نہیں تھا، اس طرح کی صاف ستھری سڑکیں، اتنے درخت، اور پھر اس طرح کے کوارٹر، پیچھے پہاڑیوں کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں. بہرحال ہمارے جو
بزرگ جو فوت ہوئے آج ربوہ میں، ان کو ربوہ والے تو اچھی طرح جانتے ہیں، ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا ہوا، لیکن ان کا ذکر سنا ہے کہ نمازی تھے، ان کے بچے باہر جو آباد غالباً کچھ کینیڈا شفٹ ہو چکے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، ان کی فیملی جو بھی عزیز و اقارب ہیں جو ان کے چاہنے والے، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں وہ دعا کی تحریک پیدا ہوتی ہے جب ان کا ذکر ہوتا ہے، ساتھ یہ اپنے شہر کے مناظر دیکھ کے اور زیادہ تحریک پکڑتی ہے زور۔ تو دوسرے جو بزرگ ہیں وہ جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، خواجہ منور احمد صاحب، یہ پہلے ہم دیکھتے ہیں، یہ تصویر ہے ہمارے مرحوم کرنل سعید اوان صاحب کی، بڑا ہی ہنس مکھ چہرہ نظر آ رہا ہے، اور ان کا یہ جو ذکر ہے انگلش کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جنہوں نے اطلاع دی کہ 80 سال کی عمر میں ان کے جو 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے جو مرحومین میں، تو وہ مشہور پلیئر تھے، پاکستان لیول پہ کھیلے ہوئے باسکٹ بال، وہ آرمی میں، اسی طرح ربوہ کی ٹیم میں، یہ سارا ان کا جو تعارف ہے انگلش میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سکرین کے اوپر، تو میں نے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور کس پائے کے وہ بزرگ تھے یا کس پائے کے وہ مشہور، یہ ان کی آپ بزرگی میں تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا درجات، یہ دیکھیں، یہ باسکٹ بال کا یہ ایک منظر ہے ربوہ میں، ایک گراؤنڈ میں جو اس باسکٹ بال کے ذریعے ان کی مشہوری تھی، یہ پاکستان لیول پہ کیپٹن، آرمی میں کیپٹن رہے باسکٹ بال کے، پھر ربوہ میں بھی، اور جو باسکٹ بال کھیلتے رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی جو شوٹنگ تھی، جس طرح جو یہ دیکھیں یہ اس کمال کی تھی، جمپ کر کے کرنا۔ بہرحال ہر انسان نے ایک دن جانا ہے، یہ جو اچھائیاں ہیں، ان کی جو نیکیاں ہیں یا بچوں کی تربیت ہے وہ ہی باقی رہ جاتی ہے، انسان ایک دن چلا جاتا ہے، یہ کھیلیں یہ سب اس دنیا میں پیچھے رہ جاتا ہے، یادیں رہ جاتی ہیں۔ یہ باسکٹ بال کے پیچھے آپ دیکھیں گراؤنڈ کے پہاڑ، اور پھر یہ منظر آپ بہتی مقبرے کا ہے۔ ہر انسان جو دنیا میں کہیں بھی بس رہا ہے اس نے ایک نہ ایک دن ایک ایسی مقام پہ پہنچنا ہے۔ ربوہ میں جو بس رہے ہیں یا باہر بھی بعض جو موسیان ہیں، ان کے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ وہاں پہنچتے ہیں، کئی لوگ باہر ہی اب اپنے بچوں کی وجہ سے تدفین ان کی وہیں ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ تصویر کے اندر جو رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں خواجہ منور احمد صاحب، جو خواجہ محمد شریف صاحب کے بیٹے تھے، ان کی وفات 12 نومبر کو برگ میں ہوئی، اب ان کا جنازہ ہے جمعرات کو 2 بجے ہوگا فضل نمر ماس، اور پھر جمعے والے دن 9 بجے اوجن ڈورف قبرستان میں ان کی تدفین ہوگی۔ ان کا بھی بڑا ہی کمال کی خدمات ہیں، مختلف خلفاء احمدیت کے ساتھ ان کو جو ایک خاص تعلق رہا، اور بڑے ملنسار تھے، جو جھگڑے لوگوں کے ہوتے تھے ان کو حل کروانے میں ان کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ احمد نگر کی گردنواہ میں جو زمین یا جو ٹھیکے میں کہ اس میں ان کا تعلق، پھر وہ جو بھٹو دور میں جو انتخاب ہوئے وہاں مختلف علاقوں میں جا کے انہوں نے کافی ڈیوٹیاں دیں، جو جماعت کی طرف سے ہدایت ملتی تھی، صدر عمومی کے ساتھ بھی کافی ان کا اٹیچمنٹ رہی، جو جماعتی معاملات ہوتے تھے پولیس کے، یہ وہ، بہرحال کافی دنیا دار بھی تھے اور دیندار بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔